بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کی آیت کا جو ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا عادی بنائیے کہ جن کے دلوں میں اور جن کے قلوب میں اللہ کی ذات مراد ہے، جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے صبح اور شام بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے نبوت کا فیض کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اخلاص کی شرط لگائی ہے کہ اگر نبی کی مجلس میں اور نبی کی محفل میں اخلاص کے ساتھ جاؤ گے تو فیض ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر کوئی فیض نہیں ہوگا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا یدعون ربہم، کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے یاد کرنا یہ کثرت محبت کی دلیل ہے۔ انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے، کثرت کے ساتھ انسان اس کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تو کچھ صحابہ کرام وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو صحابہ کرام کی حالتیں تین طرح کی تھی۔ بعض صحابی وہ تھے ذی الثوب الواحد، کہ فقر و فاقے اور تنگی کی وجہ سے ان کے جسم پر ایک کپڑا تھا۔ بعض صحابہ کرام وہ تھے اشعث الراس، کہ سر کے بال بکھرے ہوئے، اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ تیل خرید کر سر کے بالوں میں تیل لگا سکیں۔ کچھ صحابہ کرام وہ تھے جاف الجلد، کہ فقر و فاقے کی وجہ سے، غربت اور مفلسی کی وجہ سے ان کے رخسار ان کی کھالیں خشک ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام اس طرح کے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابہ ذرا تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے میری زندگی میں اور میری امت میں ایسے اولیاء پیدا فرما دیے کہ جن کے پاس بیٹھنے کا وقت کے نبی کو حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میرے نبی آپ اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیے، آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیجئے اور خالص میری یاد میں اور میری محبت میں اور مجھے یاد کرنے کے لیے وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس جائیے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیے۔
ایک حدیث میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اے نبی آپ اپنے گھر کو چھوڑیے، آپ ان لوگوں کے پاس جائیے جو مسجد میں بیٹھ کر جو مجھے یاد کر رہے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں، وہ لوگ جو میرا ذکر کر رہے ہیں، آپ جائیے اور جا کر ان کے پاس بیٹھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہی زندگی میں مجھے وہ دن دکھا دیا کہ ایسے لوگ اس امت میں پیدا فرما دیے کہ جن کے پاس بیٹھنے کا وقت کے نبی کو حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو دنیا پہ مرتے ہیں یا مرنے والی لاشوں پہ مرتے ہیں یا مرنے والی چیزوں پر اپنے آپ کو فنا کر رہے ہیں، ذرا غور کریں کہ کیا یہ تخت و تاج، یہ زیورات، یہ مال و دولت، یہ شاندار مکان، یہ دنیاوی اسباب، کیا یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں؟ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اگر کوئی نصیبے والا ہے، کوئی خوش قسمت ہے، اس کو کفن مل جاتا ہے، نہ جانے حادثات میں اور فتنے اور فساد میں کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو کفن تک نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا، ننگے بدن آیا، جب دنیا سے جا رہا ہے، مال و دولت چھوڑ دیا، سب کچھ یہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ چلو، جب دنیا میں آیا تھا غیر مکلف تھا، بچہ تھا، ننگا آ گیا، کوئی بات نہیں، اب دنیا سے جا رہا ہے، اس کو کم از کم ایک کفن دے دو اور کفن میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، صاحب مظاہر حق رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد مردے کی لاش پھٹ جاتی ہے اور ہر عضو الگ الگ ہو جاتا ہے۔ انسان کے بازو وہ موڑنے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کا سینہ وہ پیٹ سے جدا ہو جاتا ہے، انسان کی رانیں وہ گھٹنوں سے جدا ہو جاتی ہیں اور پاؤں وہ ٹخنوں سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ آنکھیں کہ جن آنکھوں کے ذریعے انسان بد نظری کیا کرتا تھا اور موبائل پر فحش فلمیں اور گانے اور بدماشی کیا کرتا تھا، اب ان آنکھوں کو ہزاروں کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بال کہ جن پر کنگا اور تیل کرنے میں رہتا تھا، جن کو چلتا ہوا جھٹکے مار مار کر چلا کرتا تھا، آج کھوپڑی الگ پڑی ہے، سر کے بال وہ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ زبان کہ جہاں محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر جہاں غیبتیں کیا کرتا تھا، جس زبان سے دوسروں پر الزام لگایا کرتا تھا، جس زبان سے دوسروں پر بہتان تراشی کرتا تھا، جس زبان سے گناہ کے کام کیا کرتا تھا، آج اس زبان کو ہزاروں کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ کان جن کانوں سے گانے سنا کرتا تھا، دوسروں کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آیا کرتا تھا، فحش لغویات میں بڑی لذت حاصل ہوا کرتی تھی، آج ان کانوں کو ہزاروں کیڑے کھا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہ دنیا فانی، یہاں رہنے والے فانی، جو دنیا میں آئے وہ چلے گئے، ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ذرا غور کر لیں کہ ہم نے قبر کے لیے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ قبر کے اوپر سنگ مرمر کا پتھر لگائیں، آپ اس پہ چادر ڈال دیں، آپ اس پر پھول ڈال دیں، یاد رہے قبر کے اوپر ڈالے جانے والے پھول یہ مردے کو سکون نہیں دے سکتے، قبر کے اوپر لگایا جانے والا سنگ مرمر، قبر کے اوپر ڈالی جانے والی یہ چادر، یہ مردے کو اگر عذاب ہو رہا ہے، ذرہ برابر اس کے عذاب میں یہ کوئی تخفیف نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں، اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، تو یاد رکھنا پھر رسوا ہونا پڑے گا۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، پیچش کی بیماری ہے،
اور ڈاکٹر نے کھانے پینے کا پرہیز بتایا، وہ کسی جگہ مہمان بنا، وہاں کھانے میں کباب ہے، بریانی ہے، شاندار کھانے ہیں، لیکن وہ میزبان کو نہیں بتاتا کہ میں پیچش کا مریض ہوں اور میں بیمار ہوں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میزبان کو پتہ لگ گیا تو مجھے دہی اور کھچڑی کھلائے گا، کباب اور بریانی سے مجھے منع کر دیا جائے گا، چنانچہ اپنا مرض ان کو بتائے بغیر کباب بھی کھاتا ہے اور مرغن غذائیں کھاتا ہے، قورمے بھی کھاتا ہے، پھر رات میں چپ چاپ لوٹا لے لے کر بیت الخلا میں بھی جاتا ہے، آخر ایک دن چھپایا، 2 دن چھپایا، 3 دن چھپایا، مرض بڑھتا چلا گیا، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور پھر وہی اس کا جو پائجامہ یا پینٹ ہے وہ نجاست آلود ہو جاتا ہے، سب کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانیاں نہ چھوڑی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آخرت میں بھی رسوا ہونا پڑے اور ہمیں دنیا میں بھی رسوا ہونا پڑے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ ہم توبہ کریں، ہم گناہوں کو چھوڑیں اور سنیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا، اس نے اللہ سے توبہ کر لی، پھر آپ نے اس گناہ کا کہیں ذکر کیا، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جاؤ گے۔ اسی طرح کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کے کہنے کی وجہ سے، اپنے ذہن کی خباثت کی وجہ سے، اپنی گندی سوچ کی وجہ سے آپ بدنام کرتے رہے، آپ کیچڑ رکھتے رہے، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے یہاں آخرت میں بھی کیا انجام ہوگا اور دنیا میں بھی کیا انجام ہوگا۔ انسان کے بعض گناہ وہ ہوتے ہیں، دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا، الزامات لگانا، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ اس انسان کو چھوڑیے، اس کی اولاد کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ یہاں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، انسان کی زندگی میں 3 طرح کے دور آتے ہیں، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے اور ایک بڑھاپا ہے۔ ان تینوں دور میں سب سے اچھا دور وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ وہ سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارے نبی وہ سب سے اعلیٰ ہیں، ہماری زندگی میں جوانی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جب اعلیٰ کو دینا ہے تو اعلیٰ چیز پیش کریں، اللہ کے نام پر اپنی جوانی کو قربان کریں۔ آج جوان سمجھتا ہے بڑھاپا آئے گا تو اللہ کی عبادت کریں گے، تو جو گھٹیا چیز ہے، جو بیکار چیز ہے، جو ادنا چیز ہے، ہم وہ اللہ کو دینا چاہتے ہیں، اور جو اعلیٰ چیز ہے وہ ہم دنیا پہ لگا دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ آرزوؤں سے فقط وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو پینا۔ آرزوؤں کا خون تو کرنا پڑے گا، تمناؤں کا خون تو کرنا پڑے گا۔ دل کے اندر گناہ کے تقاضے ہیں، گناہ کے داعیے ہیں، گناہ کے مواقع ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ دل پر زور پڑے گا، آپ کا دل لال ہوگا، اللہ کی محبت کا سورج طلوع ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے، پہلے آسمان سرخ ہوتا ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب انسان زخم حسرت کھائے گا، اپنے دل پر اللہ کے عشق اور محبت میں کانٹے کھائے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، دل پر زور پڑے گا، یہ دل سرخ ہوگا، پھر اللہ کی محبت کا سورج اس دل کے اندر طلوع ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی گناہ کا موقع آپ گناہ سے بچ گئے، بد نظری کا موقع آپ نے نظر کو بچا لیا، موبائل ہاتھ میں، دل تقاضا کر رہا ہے کہ آپ گناہ کر لیں، آپ فلم دیکھ لیں، آپ گانا سن لیں، آپ کو اللہ نے بچا دیا، آپ گناہ سے بچ گئے، آپ کے دل پر اللہ کی عشق اور محبت کا یہ ایک کانٹا لگ گیا،
تو افسوس کرنے کی بات نہیں میرے بھائیوں. آپ چادر اوڑھ کر لیٹ جائیے, آپ مسجد میں چلے جائیے, آپ اللہ کا شکر ادا کر لیجئے, کیونکہ ساری دنیا کے پھول مل کر اگر اس ایک کانٹے کو سلامی پیش کریں تو اس ایک کانٹے کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اللہ کے عشق اور محبت میں آپ کے دل پر لگا ہے. آج میرے بھائیوں ہم آرزوؤں کا خون نہیں کریں گے, تمناؤں کا خون نہیں کریں گے, اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں, ایسا نہیں. آرزوؤں کا خون تو کرنا پڑے گا, تمناؤں کا خون تو ہمیں کرنا پڑے گا. ارے آرزویں لاکھ خون ہو جائے, تمنائیں ٹوٹ جائیں, میرے اللہ کا حکم نہ ٹوٹنا چاہیے. جیسا کہ ایاز یہ سلطان محمود کا ایک وفادار غلام ہے, چنانچہ یہ غلام لیکن بادشاہ کے یہاں اس کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا کہ جو بڑے سے بڑے وزیر کو بھی حاصل نہیں تھا. اس کے محل میں 65 وزیر ہیں اور ہر وزیر اس سے حسد کرتا ہے. یہ ہے تو غلام, بادشاہ کا مقرب کیسے بن گیا, ہے تو غلام, بادشاہ کے قریب کیسے لگ گیا. چنانچہ بادشاہ بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ یہ وزیر اس غلام سے حسد کر رہے ہیں اور یہ وزیر سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ نے اس کو قریب کیوں لگا لیا, بادشاہ نے اس کو اپنا کیوں بنا لیا. تو بادشاہ نے ایک امتحان کرایا, سارے وزیروں کو بلایا اور وزیروں کو بلایا, غلام کو بھی بلایا. پورے خزانے میں اور پوری سلطنت میں ایک بہت قیمتی موتی تھا. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس کو زمین پہ مار کے توڑ دو, وزیر نے منع کر دیا. دوسرے وزیر سے کہا, اس نے بھی منع کر دیا. بادشاہ ایک ایک وزیر کو کہتا رہا, ہر وزیر نے منع کر دیا کہ بادشاہ سلامت, اتنا مہنگا موتی, اتنا قیمتی موتی ہے اور ہم اس کو توڑ نہیں سکتے. چنانچہ اس غلام کا نمبر آیا اور غلام سے کہا, بادشاہ نے اس موتی کو توڑ دو. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, موتی کو پکڑا, زمین پہ مارا, موتی کو توڑ دیا. اب سارے وزیروں نے سوچا کہ آج سو بادشاہ اس کو بڑی سخت سزا دے گا, آج تو بڑا نقصان کر دیا. ایاز یہ غلام کا نام ہے, اس سے کہا گیا کہ تو نے یہ موتی کیسے توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اے وزیروں, تم نے موتی نہیں توڑا لیکن بادشاہ کا حکم توڑ دیا. میں نے موتی تو توڑا لیکن بادشاہ کا حکم نہیں توڑا. میرے بھائیوں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے, آرزویں خون ہو جائیں, تمنائیں خون ہو جائیں, ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں, اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیں. لاکھ تمنائیں خون ہو جائیں, لاکھ کسی کا حکم ٹوٹ جائے, لیکن میرے اللہ کا حکم وہ ہم سے ہرگز نہ ٹوٹنے پائے. یہ سچی محبت کی دلیل ہے. آج ہم نہ خون آرزو کریں گے, نہ خون تمنا کریں گے, نہ اپنے نفس کو ہم لوگ کچھ لیں گے اور ہم چاہتے ہیں اللہ والے بن جائیں. میرے بھائیوں اللہ والا بننا اگر اتنا آسان ہوتا, اللہ کا قرب حاصل کرنا اگر اتنا آسان ہوتا, اللہ کی معرفت کا جو دریا ہے اگر اس میں تیرنا اور اس میں سیر کرنا اتنا آسان ہوتا تو آج ساری دنیا اللہ والی بن گئی ہوتی. آج تہجد گزار بھی ہیں, ذکر کرنے والے بھی ہیں, نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں, لیکن گناہوں سے نفرت نہیں ہے اور گناہوں سے دوری نہیں ہے, گناہوں سے بچتے نہیں ہے. اس طرح اللہ کے قرب کی منزلیں انسان حاصل نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن میں اس کا بھی حل بیان کیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, متقی بننا چاہتے ہو, پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کی صحبت میں رہو, تم بھی ایسا ہی بن جاؤ گے. چنانچہ بزرگوں نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا. آپ بازار میں جاتے ہیں, آپ روغن چمیلی خریدیں, روغن گل خریدیں. یہ روغن گل کیسے بنایا جاتا ہے؟ یاد رہے کہ تلی لی جاتی ہے اور تل لے کر ان کی بھوسی چھڑائی جاتی ہے. بھوسی چھڑانے کے بعد تل لگا دیے جاتے ہیں,
ऊपर नीचे चमेली के फूल लगा दिए जाते हैं, रोगने गुल बनाना हो तो गुलाब के फूल लगा दिए जाते हैं। एक लंबे जमाने तक इन तिलों को ऊपर नीचे चमेली में इनको रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद कोलू में इनको रगड़ा दिया जाता है और निकाला जाता है तो वो तिल्ली का तेल था, लेकिन रोगने चमेली बन जाता है, रोगने गुल बन जाता है। याद रहे कि अगर तिल को चमेली के फूलों में न बसाया तो उसके अंदर खुशबू नहीं आएगी, और अगर फूलों में बसा दिया और कोलू में न निकाला तो उसका तेल नहीं निकलेगा। दोनों बातें जरूरी कि उसको फूलों में बसाया भी जाए, उसको कोलू में निकाला भी जाए। तो इसी तरह हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, गुनाहों की नफरत अपने दिल में पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो हमें दोनों काम करने पड़ेंगे। अल्लाह वालों की सोहबत में अपने आप को ले जाना पड़ेगा, उनसे मालूम कर करके अल्लाह के इश्क और मोहब्बत को सीखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, कपड़ा चाहिए, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, सरिया चाहिए, सरिये की दुकान पे जाते हैं, परचून का सामान चाहिए, परचून वाले के पास जाते हैं। अगर अल्लाह चाहिए, अल्लाह को पाना चाहते हैं तो फिर अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा, मेहनतें और मुजाहदा करना पड़ेगा। अगर अल्लाह वालों के पास गए, मोहब्बत रखते रहे, ताल्लुक रखते रहे, मेहनत न की तो मेरे भाइयों खुशबू तो आ जाएगी लेकिन तेल नहीं निकलेगा, और खाली मेहनतें करते रहे, अल्लाह वालों की सोहबत को न उठाया तो तेल तो निकल जाएगा, उसके अंदर खुशबू पैदा नहीं होगी। तो अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं और गुनाहों से बचना चाहते हैं तो अल्लाह वालों की सोहबत में जाना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, कूनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो, नेक लोगों के साथ रहो। अल्लाह कब तक रहें? अल्लामा रूहुल मानी ने बयान किया कि उनके साथ रहो, लितकूनू मिसलहुम, यहां तक कि तुम भी उनके जैसे हो जाओ, तुम्हारी इबादत उनकी इबादत की तरह हो जाए, तुम्हारे अखलाक उनके अखलाक की तरह हो जाए, तुम्हारा किरदार उनके किरदार की तरह हो जाए, तुम्हारी नमाजें उनकी नमाजों की तरह हो जाए, और दिलों में गुनाहों की नफरत आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाए। इतने दिन अल्लाह वालों की सोहबत में रहो और मुजाहदा करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि वो लोग जो हमारे रास्ते में मुजाहदा करते हैं, मशक्कत उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, तो हम उन लोगों के लिए रास्ते बना दिया करते हैं। ये मशक्कत उठाना क्या है कि दिल के अंदर गुनाह करने का तकाजा है, उस तकाजे को आपने दबा दिया, गुनाह का कोई मौका है, अपने आप को आपने उस गुनाह से बचा लिया, नमाज का वक्त हो गया, तबीयत नहीं चाह रही है, अपने नफ्स को कुचल कर आप नमाज के लिए आ गए, रमजान का महीना है, दिल नहीं चाह रहा है, आप रोजा रख रहे हैं और ज़कात देना है, दिल नहीं चाह रहा है, आप ज़कात दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ना कोई नबी बखील हुआ है और ना कोई वली बखील हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया तो किसी फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह आपने इनको अपना दोस्त कैसे बना लिया? तो अल्लाह ने फरमाया कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, कि इम्तिहान लेना चाहता हूं, कि हाँ इजाजत है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह का नाम बड़ी मोहब्बत के साथ लिया। जब अल्लाह का नाम लिया तो वो फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प गए और अल्लाह का इश्क और मोहब्बत की आग वो सीने के अंदर और ज्यादा भड़क गई। उन्होंने फरिश्ते से कहा कि अल्लाह के वास्ते ये नाम एक मर्तबा और मेरे सामने बोलो। फरिश्ता कहने लगा कि मुफ्त में नहीं बोलूंगा, कि क्या चाहिए, कि चलो मेरे पास जो ऊंट हैं, बकरियां हैं, गायें सब तुम्हारी हैं। उस फरिश्ते ने फिर बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह का नाम लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर तड़प गए, आग और ज्यादा भड़क गई। कहा कि एक मर्तबा और नाम लो। कहने लगा फरिश्ता
कि मुफ्त में नहीं लूंगा कि मेरी सारी औलाद मालो दौलत सब तेरा है, लेकिन अल्लाह का नाम ले ले। फरिश्ते ने फिर अल्लाह का नाम लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर इश्क और मोहब्बत की आग और ज्यादा भड़क गई। आखिर में फरिश्ते ने कहा, जो इंसानी सूरत में था, कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, मुझे तुम्हारा माल और दौलत इससे कुछ सरोकार नहीं, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल या अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में कितना तड़पता है और कितना धड़कता है। मेरे भाइयों, अब जरा हम भी गौर कर लें कि इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, अल्लाह के इश्क और मोहब्बत की आग इस दिल में कितनी लगी है। ख्वाजा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत थानवी से कहा था कि अशरफ अली, जब मैं सजदा करता हूं तो मुझे यह महसूस होता है कि गोया कि मैंने रहमान के कदमों पे अपना सर रख दिया है। आज हमारे भी सजने हैं, आज हमारी भी नमाजें हैं। हम कहने को अल्लाह के घर में होते हैं, कहने को नमाज पढ़ रहे होते हैं, दिल और दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा इंसान मेरा वली बन के आए। इन दुनिया में इंसान को इसलिए भेजा कि जब आए तो मुत्तकी और परहेजगार बन के आए। मेरे कुर्ब की दौलतें और मेरी मोहब्बत की दौलतें वो हासिल करके फिर मेरे पास आए। आज जरा सोचें कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में कितना खून तमन्ना, कितना अपनी आरजुओं का खून करते हैं। हमारी हालत यह है, अल्लाह का हुक्म टूटता है टूट जाए लेकिन ख्वाहिशात पूरी हो जाए, अल्लाह का हुक्म टूटता है टूट जाए लेकिन हमें तो अपनी नफ्सियात पे अमल करना है। मेरे भाइयों, इतनी आसानी के साथ अल्लाह का कुर्ब और उसकी मोहब्बत की दौलतें वो इंसान को हासिल नहीं होती। खून आरज़ू तो करना पड़ेगा, खून तमन्ना करना पड़ेगा, अपने ख्वाहिशात को और नफ्सियात को दबाना पड़ेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जुलेखा ने गुनाह की दावत दी, क्या कहा था? रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये गुनाह की तरफ मुझे बुला रही हैं, इस गुनाह के मुकाबले में जेल खाने को ज्यादा पसंद करता हूं। गुनाह से बचे लेकिन जेल में जाना गवारा कर लिया और पसंद कर लिया। ये इसी तरह गुनाहों से नफरत ये हमारे दिलों के अंदर आ जाए। मेरे भाइयों, जब इंसान साहिब निस्बत बनता है, इंसान अल्लाह वाला बनता है, तो उसकी जिंदगी बड़ी अजीब होती है। ये जायका चखा नहीं, जब ये जायका चखा नहीं और इस राह से हम लोग गुजरे नहीं तो इसको न बयान किया जा सकता है और न इसको समझा जा सकता है। ये तो वो चीज है जिसका जायका चखने के बाद ही पता चलता है। तो अगर हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि नेक अमाल करें। अल्लाह ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया उन पर अमल करें, गुनाहों से बचें, शैतान से, नफ्सियात से, इन तमाम चीजों से बचें। वो वक्त आएगा कि तहबते हम आगे बढ़ते जाएंगे, अल्लाह के कुर्ब की दौलतें हमें हासिल होती चली जाएंगी। एक वक्त आएगा कि हम दुनिया से जाएंगे तो एक आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का वली बन के इस दुनिया से जाएंगे। ऐसी हालत में दुनिया से जाएंगे कि जमीन भी रो रही होगी और आसमान भी रो रहा होगा। जब गुनहगार जाता है उस पर कोई नहीं रोता। फिरौन गया दुनिया का बादशाह, कुरान में अल्लाह कहता है फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज, न उन पे आसमान रोया न उन पे जमीन रोई। नेक आदमी जाता है, जमीन के वो हिस्से जहां नेक अमाल किया करता था वो भी रोते हैं। आसमान के वो दरवाजे जहां से नेक अमाल ऊपर जाया करते थे और उसकी बरकत से अल्लाह रिज्क के फैसले फरमाया करते थे, तो आसमान के वो दरवाजे भी रोते हैं। तो ऐसा बन के जिंदगी गुजारे, यहां सदा कोई न रहा
رہا ہے، نہ کوئی رہ پائے گا، ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے اور امتحان ہی کی طرح ہم یہاں زندگی گزار لیں، آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر ہم لوگ زندگی گزار لیں، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔